السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں لیڈنگ وتھ مدی۔ آج ہم شروعات کرنے جا رہے ہیں C++ پروگرامنگ کا۔ تو اگر آپ C++ پروگرام کو سیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں اور آپ بالکل بگنر ہیں تو یہ کورس آپ کے لیے ہے۔ پروگرامنگ اصل میں کیا ہے؟ یہ وہ ہدایات ہوتی ہے جو کمپیوٹر کو دی جاتی ہے یا پھر کمپیوٹر کو کوئی بھی اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے جو ہدایات دی جاتی ہے اس عمل کو پروگرامنگ کہتے ہیں۔ وہ شخص جو یہ ساری انسٹرکشنز دے رہا ہوتا ہے اس کو پروگرامر کہتے ہیں، اور جس لینگویج میں یہ ساری انسٹرکشنز دی جاتی ہے اس کو پروگرامنگ لینگویج کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم C++ پروگرامنگ کی ہسٹری اور انٹروڈکشن کو کور کریں گے، جو کہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں C++ کے انٹروڈکشن کی طرف۔ C++ کیا ہے؟ C++ ایک پروگرامنگ لینگویج ہے۔ یہ ایک ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہیومن اور مشین انڈرسٹینڈیبل ہے۔ اس کو انسان اور کمپیوٹر دونوں سمجھ سکتے ہیں۔ C++ ایک آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج ہے۔ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ایک ٹیکنیک ہے جس میں سافٹ ویئر کو ڈیزائن کیا جاتا ہے ڈیٹا اور آبجیکٹس کے بیس پر، نہ کہ لاجک کے بیس پر۔ آبجیکٹ ایک کلیکشن ہوتا ہے ڈیٹا اور فنکشنز کا۔ آبجیکٹ آپ کے ریئل لائف میں کوئی بھی چیز، جگہ یا شخص ہو سکتے ہیں، یا پھر یہ ایبسٹریکٹ اینٹیٹیز بھی ہو سکتی ہے۔ کریٹر جنہوں نے اس کو ڈیزائن اور امپلیمنٹ کیا تھا ان کا نام ہے بیورنے شروسٹراک۔ اب آتے ہیں C++ کی ہسٹری کی طرف۔ C++ کی ہسٹری بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ C++ سے پہلے 1970s میں جو لینگویج یوز ہوتی تھی وہ C لینگویج ہے۔ ڈینس ریچی ہی وہ شخص تھے جنہوں نے ہمیں C لینگویج دی۔ C لینگویج 1970s میں کافی فیمس پروگرامنگ لینگویج تھی، پر اس میں کافی ساری لیمیٹیشنز تھی، جیسا کہ C لینگویج میں اوپس کے کانسیپٹس نہیں تھے۔ اوپس یعنی آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ۔ اس کے علاوہ اس میں کوئی رن ٹائم چیکنگ نہیں تھی۔ رن ٹائم وہ ٹائم جس میں پروگرام رن کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی اسٹرکٹ ٹائپ چیکنگ نہیں تھی۔ مطلب یہ کہ ہم کسی بھی ٹائپ کے ویریبل کو کسی اور ٹائپ کی ویلیو اسائن کر سکتے تھے۔ ویریبل ایک ایسا ایلیمنٹ ہوتا ہے جس کو ہم کوئی بھی کانسٹنٹ ویلیوز دے سکتے ہیں۔ یہ ویریبل اور کانسٹنٹس وہی میتھمیٹکس والے ویریبلز اور کانسٹنٹس ہیں۔ تو C میں کوئی اسٹرکٹ ٹائپ چیکنگ نہیں تھی۔ مثال کے طور پر ہم اس میں کسی بھی فلوٹنگ ٹائپ یعنی جو پوائنٹس میں نمبرز ہوتے ہیں اس ٹائپ کی ویریبل کو انٹیجر ٹائپ کی ویلیو دے سکتے تھے۔ C میں نیم اسپیس کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ یہ وہ اسپیس ہوتے ہیں جہاں پر آپ کے آبجیکٹس کے نیمز ڈیفائنڈ ہوتے ہیں۔ اس کو ہم ڈیٹیلز کے ساتھ آنے والے لیکچرز میں سمجھیں گے۔ اس کے علاوہ C لینگویج میں کافی ساری لیمیٹیشنز تھی، لیکن جو مین کمی تھی وہ اوپس کے کانسیپٹس کی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہی کمپیوٹر کی کمپیوٹیشنل صلاحیت بڑھتی گئی، اس کے ساتھ ساتھ پروگرامز کی کمپلیکسٹی بھی بڑھتی گئی اور پروگرامز لارجر ہوتے گئے، یہاں تک کہ ان کو ہینڈل کرنا مشکل ہو گیا، اس کے کوڈز وغیرہ لکھنا مشکل ہو گیا۔ مطلب یہ کہ کمپیوٹیشنل ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے پروگرامز کی کوڈنگ کرنا اور ان کوڈز کو مینیج کرنا مشکل ہوتا گیا۔ پھر بیورنے نے C لینگویج اور Simula 67 پر کام کیا۔ اب یہ Simula 67 کیا ہے؟ یہ پروگرامنگ لینگویج ہے جو 1967 میں آئی تھی اور جو کہ اوپس کی کانسیپٹس کو سپورٹ کرتی تھی، جیسا کہ کلاس، آبجیکٹس وغیرہ۔ کلاس یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپس ہوتے ہیں۔ ایلن کے ہی وہ شخص تھے جنہوں نے سب سے پہلے 1966 میں اوپس کے کانسیپٹس کو انٹروڈیوس کیا تھا۔ تو بیورنے نے C لینگویج اور Simula 67 پر کام کیا اور C وتھ کلاس کے نام سے ایک نئی پروگرامنگ لینگویج کو 1970 میں بیل لیبارٹری نیو جرسی میں انٹروڈیوس کرایا۔ بیورنے نے C وتھ کلاس لینگویج میں C لینگویج اور Simula 67 دونوں کے فیچرز شامل کیے تھے۔ اب سوال آتا ہے C وتھ کلاس ہی کیوں؟ اب یہاں پر دو سوال آتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس نئی لینگویج کو C وتھ کلاس کا نام کیوں دیا گیا؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ کلاس کے کانسیپٹ کو سپورٹ کرتی تھی جو کہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کا حصہ ہے۔ یہ C
اس سی وتھ کلاس کو آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج بھی کہتے ہیں. اب دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آلریڈی آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج سیمولا 67 کے نام سے موجود تھی, تو پھر سی وتھ کلاس کی ضرورت ہی کیوں آئی؟ وہ اس لیے کیونکہ سی لینگویج ایک جنرل پرپز پروگرامنگ لینگویج تھی اور وائڈلی ایکسیپٹڈ بھی تھی. اب جنرل پرپز کا کیا مطلب یہ کہ ہم اس کو کسی بھی قسم کا سافٹ ویئر بنانے کے لیے استعمال کر سکتے تھے, جبکہ سیمولا 67 نہ ہی وائڈلی ایکسیپٹڈ پروگرامنگ لینگویج تھی اور نہ ہی فیمس. اس کے علاوہ یہ ایک جنرل پرپز پروگرامنگ لینگویج بھی نہیں تھی, لہٰذا اسی لیے سی وتھ کلاس کی ضرورت پیش آئی. اسی لیے سی وتھ کلاس کو فرسٹ وائڈلی ایکسیپٹڈ جنرل پرپز آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج بھی کہا جاتا ہے. سی وتھ کلاس کو بعد میں 1983 میں سی پلس پلس کا نام دیا گیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سی پلس پلس کیوں؟ سی پلس پلس میں یہ جو پلس پلس ہے یہ اصل میں انکریمنٹیشن شو کرتا ہے. تو سی پلس پلس کا مطلب ہے انکریمنٹ سی بائی 1, یعنی سی پلس پلس سی کی انکریمنٹڈ فارم ہے. اس کو ہم کچھ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو پلس پلس ہے اس کو سی پلس پلس میں کہتے ہیں انکریمنٹ آپریٹر. فرض کریں ہمارے پاس کوئی بھی ویریبل ہے, آپ کوئی بھی ویریبل لے سکتے ہیں ایکس وائی زیڈ, آپ کی مرضی. ہم اس کو کوئی بھی ویلیو, کوئی بھی کانسٹنٹ ویلیو اسائن کر دیتے ہیں. سپوز اے کی ویلیو میں نے 1 لے لی, آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں 2 3, کوئی بھی ویلیو آپ اس کو دے سکتے ہیں. اب جب اس ویریبل اے کے ساتھ میں پلس پلس انکریمنٹ آپریٹر لگاؤں گی تو یہ کیا کرے گا؟ یہ انکریمنٹ آپریٹر اس اے کی ویلیو بائی 1 انکریمنٹ کر دے گا. یعنی اب پہلے میرے پاس اے کی ویلیو 1 تھی, اب اے کی ویلیو 1 کی بجائے 2 ہو گئی. اگر آپ نے اس کو 2 ویلیو دی ہے تو اس کی اے کی ویلیو 2 سے 3 ہو جائے گی, یعنی بائی 1 انکریمنٹ ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ سی وتھ کلاس کو سی پلس پلس کا نام دیا گیا اسی لاجک کے بیس پر. اسی لیے سی پلس پلس کو نیکسٹ اسٹیپ ان سی بھی کہا جاتا ہے, اور یہ بھی کہ یہ نیکسٹ لیول سکسیسر اور انکریمنٹڈ لینگویج ہے. سی پلس پلس کو سی کا سپر سیٹ کہا جاتا ہے, اور بعض اوقات اس پلس پلس انکریمنٹ آپریٹر کے معنی سی پلس پلس میں سپر سیٹ کے ہی لیے جاتے ہیں کہ یہ سی کا سپر سیٹ ہے, اس کا یہ مطلب بھی لیا جاتا ہے. اب آتے ہیں سی پلس پلس کے یوزز کی طرف. سی پلس پلس کو نئے اپلیکیشنز یا کسی بھی سافٹ ویئرز وغیرہ کی ڈیولپمنٹ میں یوز کیا جاتا ہے. اس کو گیمز وغیرہ کی ڈیولپمنٹ میں بھی یوز کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کو اینیمیٹڈ سافٹ ویئر, براؤزرز, ڈیٹا بیس سافٹ ویئر اور آپریٹنگ سسٹمز کی ڈیولپمنٹ میں بھی یوز کیا گیا ہے اور کیا بھی جاتا ہے. سی پلس پلس لینگویج کو یوز کرتے ہوئے کافی سارے کمپائلرز بھی لکھے گئے ہیں, اور کمپائلرز کیا ہوتے ہیں یہ آپ آگے سمجھ جائیں گے آنے والے لیکچرز میں. یہ آپ کے پروگرامز کو کمپائل کرتے ہیں, جو آپ پروگرامز لکھتے ہیں اس کو کمپائل کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ میڈیکل اور انجینئرنگ فیلڈ میں بھی اس کے کئی سارے اپلیکیشن ہے, کیڈ اور کیم سسٹمز وغیرہ میں. فار ایگزامپل کیڈ یعنی کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائن اور کیم کمپیوٹر ایڈڈ مشین. انفیکٹ سی پلس پلس کو اس کی کریشن سے لے کر اب تک ڈیسک ٹاپ سے لے کر اسپیس ٹاپس تک ہر جگہ یوز کیا جا چکا ہے, یعنی اس کی اپلیکیشن ڈیسک ٹاپ سے لے کر اسپیس ٹاپس تک ہر جگہ موجود ہے. سو یہی تھا لیکچرز. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. تھینکس فار واچنگ. اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں, لائک اینڈ شیئر.